میرا نام صفدر ہے. میری عمر 13 سال تھی جب میں نے ایک دن اپنی فیملی میں ہوتے ہوئے کارنامے دیکھنا شروع کر دیے تھے. میری فیملی ٹوٹل 6 افراد پر مشتمل تھی. میرے 2 بھائی، ایک بہن، امی ابو. میرا ایک بھائی سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اور میرے سے بڑا بھائی تقریباً 16 سال کا تھا اور وہ کالج میں پڑھنے جاتا تھا. میرے سے بڑے بھائی کا نام مقدس ہے. مقدس بھائی تقریباً 12ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ہم سب سے بڑے میری بہن سکینہ. بہن کی عمر تقریباً 24 سال ہے اور وہ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. ہمارا اپنا کارخانہ تھا اور ہم چمڑے کا کام کرتے تھے، اسی لیے ہماری فیملی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے. ابو صبح ہی اپنے کام سے نکل جاتے تھے اور کبھی کبھی فیکٹری میں ہی سو جاتے تھے یا شام کو رات کو 10 بجے واپس آتے تھے. گھر میں امی، مقدس بھائی اور میری بہن سکینہ ہوتے تھے. میرے بھائی مقدس بہت ہی کھلے ذہن کے بندے تھے. وہ گھر میں اتنا پردہ وغیرہ نہیں کرتے تھے. میں نے کئی دفعہ ان کو ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ مجھے اپنی ماں بہن کے سامنے شرم آنے لگی تھی، لیکن مقدس بھائی کو شرم نہیں آتی تھی. وہ سرعام امی اور میری بہن سکینہ کے سامنے آ جاتے تھے اور ایسی حالت میں ہوتے تھے کہ انسانیت کا شرم شر سے جھک جائے. میں نے ان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ مقدس بھائی، آپ امی اور بہن کے سامنے تو شرم کیا کریں، اور گھر میں جوان بہن ہے اور جوان ہی ماں ہے. میری امی بھی ابھی تک جوان ہی تھی اور ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی. ابو کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی اور میں مقدس بھائی سے اکثر لڑا رہتا تھا کہ یار کچھ تو خیال کیا کرو. ایک دن میں نے جو دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئے تھے. شام کے وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتا تھا کیونکہ دن کو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. میں اسکول سے واپس آ کر ٹیوشن جاتا تھا اور ٹیوشن سے آ کر سو جاتا تھا. شام کے وقت میں دوستوں کے ساتھ اکٹھا بیٹھتا تھا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا اور رات کو تقریباً 11 بجے واپس آیا. میں گھر میں واپس آیا تو امی سو چکے تھے اور مقدس اور سکینہ جاگ رہے تھے. ہمارے سب کے کمرے میں اے سی لگے ہوئے تھے. مجھے سکینہ بہن سے کچھ کام تھا اور میں نے ان سے کچھ بکس وغیرہ لینے تھے، اس لیے میں ان کو ڈھونڈنے لگا، لیکن سکینہ بہن مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہی تھی. میں نے کچھ دیر ان کو ادھر ادھر دیکھا اور پھر مقدس بھائی کے کمرے میں چلا گیا. ان کا کمرہ لاک نہیں تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امی اپنے کمرے میں سو چکی ہے اور بہن بھائی اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں. امی اوپر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ان کو جوڑوں کا درد رہتا تھا، اسی لیے امی نیچے ہی سوتی تھی. میں نے جب مقدس بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. مقدس بھائی اور سکینہ بہن ایسی حالت میں تھے کہ مجھے شرم آنے لگی تھی اور میں نے مقدس بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا تھا. تو میں اپنی شکل بہن کے ساتھ اس طرح کارنامہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی. مقدس بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ خبردار، اگر تو نے ابو کو اس بات کی خبر ہونے دی میں تمہاری جان لے لوں گا. میں ڈر گیا تھا اور امی ابو کو کچھ نہیں بتایا تھا. اب سکینہ بہن میرے آگے کافی شرمندہ تھے، لیکن میں نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا. سکینہ بہن نے میرے لیے چائے بنائی اور سیدھا کمرے میں آ گئی تھے. میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، چائے پی اور سو گیا تھا. لیکن سکینہ بہن میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی. وہ میری منت کرنے لگی کہ پلیز میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو اور امی ابو کو کچھ نہیں بتائیں گے. لیکن وہ سب دیکھنے کے بعد میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ میں بھی وہ سب کام کروں، لیکن مجھے وہ بات شروع نہیں کرنی آتی تھی کہ میں کس طرح سکینہ بہن کو یہ بات کہوں. اتنے میں سکینہ بہن نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم بھی میرے ساتھ مقدس بھائی والا کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں. تم امی ابو کو یہ سب نہ بتانا. میں نے بھی سکینہ بہن کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن میں ابھی تک کافی چھوٹا تھا اور 13 سال کا تھا، اسی لیے مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا. لیکن سکینہ بہن نے مجھے سب سمجھا دیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی وہ کام سیکھ گیا تھا. اب مجھے بھی اس کام میں کافی تجربہ تھا اور میں
اکٹھا سکینہ بہن آپس میں روز سر انجام دیتے تھے۔ امی ابو اور مقدس بھائی بھی اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔